आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं चौधरी रोशन साहब, एसटी मोर्चा के स्टेट सदर भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से काफी कुछ दावे जो है वो किए जा रहे हैं कि गुजर बकरवाल की फलाह बहबूद के लिए जो है वो काफी इक़दामात जो है वो उठाए गए हैं और इसमें क्या कुछ रोशनी डालेंगे और क्या कुछ मुश्किलात है, इसके ऊपर जो है वो तबसरा होगा। रोशन साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में आफ्टर 370 एब्रोगेशन के बाद जो है वो काफी कुछ तब्दीली का नारा भी जो है वो दिया गया है और अब आप भी जो है वो जम्मू कश्मीर के एसटी मोर्चा के सदर भी हैं जम्मू कश्मीर में, तो क्या कुछ जो नोमैडिक लोग हैं, गुजर बकरवाल लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ तब्दीलियां जो है वो आने वाले वक्त में लाई जा रही हैं? पहले रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी सरकार का ताल्लुक है, जो सेंटर में 2014 से ही बरसर इक़्तिदार में आई, तो जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बरसदार इक़्तिदार में आई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने जी, तो उसके बाद जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का जो नारा था भारतीय जनता पार्टी का, वो शुरू हुआ। शुरू में वे पार्टी को जब एक सत्ता चेंज होती है तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में कुछ दुश्वारियां आती हैं। तो शुरू में 1-2 साल बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ी पार्टी को, सरकार को जी, क्योंकि पिछली सरकारों ने यहाँ अननेसेसरी रुकावटें डाल के रखी थी और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ी रुकावट जो 370 था जी, जब उसको हटाया तो मुझे लगता है खासकर जो हमारी नोमैडिक ट्राइबल फैमिलीज़ हैं, गुजर बकरवाल, गद्दी, सीपी या शीना लोग जो उसमें आते हैं जी, इसके बावजूद भी जो पिछड़े हुए तबके के बाकी लोग हैं, जिस तरह ओबीसीज हैं वगैरह हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण पैदा हुई और उनके लिए एक रास्ता खुला जी। क्योंकि 370 की आड़ में हमारे लिए जो भी स्कीम्स आती थी, सेंटर से लागू होती थी, वो यहाँ पे नहीं होती थी। वो हमारे लिए एक नासूर था, जो जिन पार्टियों ने अपना एक कवच बनाया हुआ था, उसको तोड़कर हमारे लिए एक रास्ता जब हमवार हुआ, तो यहाँ पे बहुत सारी जो तरक्की की राहें हैं वो खुली। 2006 में फॉरेस्ट एक्ट पूरे देश में लागू हुआ, बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ। 370 हटने के बाद यहाँ लागू हुआ जी। पूरे देश में रिजर्वेशन थी एसटीज के लिए, यहाँ पे नहीं थी। वो रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जिस तरह पंचायत में 3 टायर सिस्टम हुई, अब हमारे लिए यहाँ पे असम्बली में भी हुई और आने वाला जो हमारा पार्लियामेंट के जो होगा उसमें भी वो होगी। उसके लिए भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। ST/SC एट्रोसिटी एक्ट, जो हर कम्युनिटी को अपनी इज्जत वकार का तहफ़्फ़ुज़ देता है एक्ट जी, वो यहाँ पे लागू नहीं था, वो लागू हुआ। इसके साथ साथ हज़ारों ऐसी स्कीमें जो हमने कभी सोचा नहीं था, वो स्कीमें यहाँ पे लागू हुई। और तो जब वो स्कीमें लागू हुई तो लोगों की जो हालात ज़ार थी, खासकर हमारे ट्राइब लोगों की, जिस तरह की इलेक्शन में उनको सिर्फ उसी दिन अपना नेता नज़र आता था जब वो इलेक्शन का दौर आता था, तो बाकी वो कभी उसको 5 साल नहीं देखते थे। जब ये चीज़ें हुई, एम्पावरमेंट, खुद कम्युनिटी हुई, तो एक सरकार ने जो एक सत्ता है उसको ग्राउंड पे ला दिया, इस आम आदमी के आगे ला के खड़ा कर दिया। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उसके साथ साथ आप देखो, अब जो हमारे पूरे देश में जिस तरह PVGT है, पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल, एक ग्रुप, एक जो पसमानदा तबके की हद से ज़्यादा पसमानदा हैं जी, जिनको हम नोमैडिक भी कहेंगे, जिस तरह वो हमारे जम्मू कश्मीर में बकरवाल समुदाय के हमारे लोग आते हैं, जिनके पास अपना कोई ठिकाना नहीं होता है, जो मुँह करते रहते हैं। तो इस साल एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, उनको भी PVGT में शामिल किया और 15,000 करोड़ रुपया, नॉट ए जोक, ये अगले 3 साल में उनकी तालीम पे, उनकी डेवलपमेंट पे, उनकी हेल्थ पे, उनके कम्युनिकेशन पे, हर तरह की उनकी डेवलपमेंट करने के लिए, उनके बच्चों को बेहतरीन तालीम देने के लिए वो पैसा खर्च किया जाएगा। यहाँ देखो आप, जम्मू कश्मीर में ट्राइबल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एकलव्य मॉडल स्कूल्स जाल बिछ चुका है। कभी हमारे जिलों में एक हॉस्टल होता था, उसकी हालत जार तो आप देखिए, उन्होंने वहां पे एक किसी वार्डन को अपने पिक एंड चूज करके लगा दिया होता था। रोशन साहब, कभी, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के सदर भी हैं और आपको गुजर बकरवाल के लिए नुमाइंदगी भी दी गई है, तो आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट का जिक्र किया है।
اکثر و بیشتر ہماری بات جو ہے وہ علاقہ کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، جو رہنما ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور ان کی طرف سے کہیں نہ کہیں یہ الزام عائد ضرور کیے جاتے ہیں کہ ابھی بھی جن لوگوں کو حقوق دینے تھے وہ سرکار ان کو حقوق دینے میں شاید گریز کیوں کر رہی ہے. تو کیا اس کے اوپر کبھی آپ نے توجہ کی یا سرکار سے آپ کی کوئی بھی بات ہوئی ہے؟ دیکھو، جب سے میں اپنے پارٹی کے ساتھ اور ٹرائبل مورچہ میں پہلے سے بھی 3 سال پہلے ایز اسٹیٹ جنرل سیکرٹری کام کرتا تھا جی. لیکن تب بھی میں نے کوشش کی، جتنی میرے کندھوں پہ ذمہ داری تھی کہ میں کہیں نہ کہیں اپنے لوگوں کی آواز بلند کروں، ان کی آواز بنوں، کیونکہ میرے دل میں یہی ایک جذبہ ہے. میں اپنی قوم کے لیے اپنی جاب لفٹ کر کے آیا جی کہ میں ان کی خدمت کروں. تو جب مجھ پہ اب اور ذمہ داری چڑھ گئی میرے کندھوں پہ، جب مجھے اسٹیٹ کا ادھیکش بنا دیا گیا پارٹی ہائی کمانڈ نے، روندر رینا جی نے اور پوری پارٹی نے، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قوم کی اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں سے بھی میری طرف سے لیت و لیل نہ ہو، تاکہ جو میرے کندھوں پہ ذمہ داری ہے اور قوم کی امیدیں ہیں اور پارٹی نے جو مجھے ذمہ داری ڈالی ہے، تاکہ میں یہ اچھی طرح سے اس کو نبھا سکوں. جہاں تک فارسٹ رائٹ ایکٹ کا آپ نے کہا، کہ اس کے لیے میں پہلے ہی جس دن میں ایل جی صاحب سے پہلے ادھیکش بننے کے بعد ملا، 2 بار میری ملاقات ہو چکی ہے اور دونوں بار میں نے ذکر کیا ہے. میں چیف سیکرٹری صاحب سے ملا، اس کو میں نے بولا، میں پرنسپل چیف کنزرویٹو فارسٹ سے ملا، دیکھا کہاں سے جہاں سے مجھے لگا کہ کن جگہوں سے ابھی لیت و لیل ہو رہا ہے، ان سارے ادھیکاریوں سے میں ملا. اور اوپر سے تو انشاءاللہ سارا سسٹم ٹھیک ہے، نیچے سے کچھ ہماری جو سماج کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں فارسٹ رائٹ ایکٹ کی، ان کی بھی کہیں لیت و لیل ہے، وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ابھی وہ پینڈنگ سے. ہاں بالکل، وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں. کیونکہ ہر انسان کو اگر کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو عہدے لے کر انسان اگر بیٹھ جائے تو وہ سماج کو بھی دھوکہ ہے اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ ہے. تو اگر ان کو چیئرمین بنایا گیا ہے کمیٹیوں کی، ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو فائلز ہیں ایف آر سی کی، ان کو پروسیس کریں. ضلع کے پورے جب ضلع ہیڈ کوارٹر تک پہنچے، جب تک وہ پاس نہ ہو جائے، ہر چیئرمین کو اس کا حق بنتا ہے کہ اپنی پنچایت سے، اپنی ایف آر سی کمیٹی سے پاس کرا کے وہاں تک اس کا فالو اپ کرے. وہ چیزیں کچھ ہماری طرف سے بھی، اس کی وہ جو ہماری کمیٹیاں بنی کی طرف سے کوتاہیاں، اور ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگ بھی اس میں کوتاہیاں برتتے رہتے ہیں، لیکن جو نچلی سطح پہ ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر مزید ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور ایل جی صاحب نے پرسوں پورا آشواسن دلوایا ہے، اور پرنسپل چیف جو فارسٹ ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا، اس نے دوسرے ہی دن لوگوں کو، اپنے جو اس کے ادھیکاری ہیں، ان کو اس نے ہدایت جاری کر دی ہے کہ ایف آر سی کی جو بھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے رپریک کیا ہے، اننیسیسری لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے، وہ پاس کی جائے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، جس طرح ہم نے اپنی طرف سے بھی بی جے پی ایس ٹی مورچہ کی طرف سے بھی ہم نے ہر ضلع میں 2 لوگوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ ایف آر سی پہ اور جو سکیمز ہیں ان پہ کام کریں گے. تو آنے والے 1-2 مہینے میں انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو ساری ٹھیک لگیں گی. آپ نے پی وی جی ٹی کا ذکر کیا، جس میں آپ نے کہا کہ 15,000 کروڑ روپے جو ہے وہ ایک جوک نہیں ہے. تو کیا اس کے اوپر سرکار توجہ دے سکتی ہے کہ جو نومیڈکس علاقے ہیں، جو دور دراز کے علاقے ہیں، جو ایسے جن میں گجر آبادی کافی تعداد میں ہے، اور لوگ بھی جو ہے وہ اس دوران وہاں پہ گزر بسر کرتے ہیں، رہتے ہیں، لیکن کیا وہاں کے تعلیمی اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہاں پہ ہیلتھ سیکٹر کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی میں میرا اگلا سوال رہے گا کہ جو لوگ موومنٹ کے دوران ڈوکو میں دستے ہیں، تو کیا وہاں میں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے سرکار توجہ دے رہی ہے، یا پھر آپ اس کے اوپر کچھ اگلا لائے عمل بنا رہے ہیں تاکہ جو نومیڈک لوگ ہیں ان کو مزید فائدہ ہو؟ دیکھو، یہ جو 15,000 کروڑ روپے اب 3 سال میں خرچ کیا جائے گا ودن اتنے شارٹ ٹائم میں، جی، یہ تو شارٹ ٹائم میں اتنا پیسہ خرچ کیا جائے گا انہی چیزوں پہ، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، ان کی کمیونیکیشن پہ، اور سب سے پہلے نومیڈک کا رہن سہن، جی، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، وہ چیزیں بھی اس میں سرکار لا رہی ہے. آنے والے سمے میں، جس طرح آپ نے کہا ہیلتھ کی بات، عام جو ہمارے ٹرائبل کے لوگ ہیں، جی، ٹرائبل سے آشائیں لگائی جائیں گی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ ٹرائبل ڈپارٹمنٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کہ ہر ضلع میں ایک میں ایڈیشنل سیکرٹری درجے کا ایک افسر کو تعینات کیا جائے گا ایز اے نوڈل افسر، اور وہ
اس کے لیے سرکار نے آرڈر بھی کر دیا. میرے پاس آرڈر بھی موجود ہے, میں آپ کو دکھا دوں گا. جی. تو ہر ضلع میں ایک سیکٹری, ایڈیشنل سیکٹری لیول کا افسر رہے گا, جو نوڈل افسر رہے گا, جو پہلے نہیں ہوا تھا. جو ہماری ٹرائبل کی سکیمز جتنی بھی ہیں جی ان پہ کام کرے گا کہ سکیمز کس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, کہاں سے کن کو ملنی چاہیے, کن کو نہیں ملنی چاہیے, پورا اس پہ مانیٹرنگ ہوگا. یہ تو سب سے بڑی بات ہے. اتنا پیسہ گورنمنٹ آف انڈیا اس وقت ٹرائبل کے لیے دے رہی ہے, تو اس کے لیے ٹرائبل ڈپارٹمنٹ کا میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا. لیکن روشن صاحب, اس کو کیونکہ آپ کو جموں کشمیر میں ذمہ داری دی ہے, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار پیسے تو آتے رہتے ہیں, لیکن شاید اتنے فنڈز جو ہے وہ ایک بار نہیں آئی ہے, لیکن اس کو گراؤنڈز کے اوپر امپلیمنٹ کروانے کے لیے بھی توجہ دینی ہوگی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس کے لیے تو جس طرح ہمارا ایس ٹی مورچہ کا جہاں تعلق ہے, ہم بٹوین, میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ ہمارا ایک رویہ رہے گا کہ ہم اپنے سماج کے لیے ان کو کوئی لیڈر ہی نہیں دکھائیں گے. ہم ایک پل کی مانند کام کریں گے, سماج کے درمیان سرکار کے درمیان, سماج کے درمیان پارٹی کے درمیان, تاکہ ہمارے سماج پہ کے لیے سرکار اس وقت اتنا کچھ کر رہی ہے, وہ سارا ان کو جو حق آ رہا ہے وہ صحیح طریقے سے وہاں پہ خرچ ہو, صحیح طریقے پہ کہاں پیسہ لگانا ہے وہ پیسہ لگے. اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کا جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو نیتیاں ہیں ہمارے لوگوں کے لیے, وہ نیتیاں دیکھ کر کس طرح لوگ پارٹی کے ساتھ جڑیں, اس کے لیے بھی ہم نے کام کرنا ہے. اس کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں کام. آنے والے سمے میں جس طرح آپ نے ہیلتھ کی بات کی, جس طرح آپ نے ان چیزوں کی بات کی, آشا ورکرز ٹرائبل کی لگیں گی, موبائل ہیلتھ یونٹ, جس طرح ہمارے سیزنل سکولز ہیں, اس طرح ہم موبائل ہیلتھ یونٹ آنے والے سمے میں ٹیک اپ کر رہے ہیں یہاں پہ جموں کشمیر میں ٹرائبل کے لیے. یہ چیزیں آنے والے بڑی تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا, اکثر بیشتر جہاں کئی لوگوں سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے, لیکن ہم نے سیاست دانوں کے بھی اس سے پہلے کئی بار جو ہے وہ بیانات سنے. جب انتخابات ہوتے تو تب یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ جموں کشمیر میں گجر ریجمنٹ ہونی چاہیے, جیسے کہ سکھ ریجمنٹ ہو یا باقی ریجمنٹ ہو. تو پیر پنچال کے لوگوں کا بھی اکثر اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس رہتا تھا, اور لوگوں کی یہ مانگ رہتی تھی کہ ایک گجر ریجمنٹ جو ہے وہ پیر پنچال یا جموں کشمیر میں جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو کیا اس کے اوپر بھی آپ کی طرف سے کبھی توجہ جو ہے وہ دی گئی ہے, یا سرکار کوئی اس کے اوپر آنے والے وقت میں غور و خوض کر سکتی؟ دیکھو, یہ چیزیں اس سے پہلے بھی ہماری نوٹس میں آئی تھی گجر ریجمنٹ کے بارے میں. صرف ایک ریجمنٹ بنانے سے میرے خیال سے ہماری ترقی نہیں ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ہم تعلیمی طور پہ یہاں پہ امپاور ہونے چاہیے. ہم آج کمپٹیشن کا زمانہ ہے, ہمارے بچے کمپٹیشن کرنے کے لائق ہونے چاہیے, ہمیں اس پہ زیادہ توجہ دینی ہے. تب ہم کسی کوئی بھی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے, تب ہم کہیں بھی ہمارا قبضہ ہو سکتا ہے, کسی ادارے میں بھی ہمارے لوگ آ سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے میری گزارش ہے اپنے لوگوں سے کہ اتنا پیسہ دے رہی ہے سرکار, سب کچھ ہو رہا ہے, تعلیم پہ ہمیں سب سے زیادہ دھیان دینا ہے. اور جہاں تک ریجمنٹ کی تعلق ہے, انشاءاللہ ہم یہ سرکار سے یہ چیزیں رکھیں گے. کچھ پچھلے دنوں جب سے میں ادھیکش بنا, بہت ساری چیزیں گراؤنڈ میں لوگوں کی طرف سے آئی ہیں. جس طرح ہمارے نومیڈک کا, دیکھو ہمارے نومیڈک کی ایک انکم ہے بھیڑ بکریوں سے, جو ایک انکم اون سے بہت بڑی انکم آتی ہے. اون کے ریٹ یہاں بہت کم ہیں, لوگوں کا مطالبہ ہے. وہ چیزیں بھی انشاءاللہ رحمن میں آپ کے مادھیم سے بھی سرکار سے, ایل جی صاحب سے گزارش کروں گا, اور وہ میں لکھت میں بھی دوں گا, اور انشاءاللہ ہم اس کا ریٹ بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے اور کروائیں گے بھی. تو اون کا ریٹ کم ہے. ہمارے جو دودھی گجر سے آج وہ ان نے ڈائری یونٹ وغیرہ ڈالے ہیں بیچاروں نے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے, لیکن چارہ وغیرہ کا ریٹ اس طرح اتنا مہنگا ہے کہ دودھ کا ریٹ کم ہے, وہ گزارا نہیں کر سکتے. ہم اس پہ بھی سرکار سے, میں نے پچھلے دنوں لکھت میں بھی دکھاؤں گا آپ کو, ایل جی صاحب کو بھی دیا کہ ان پہ بھی غور و فکر کیا جائے, تاکہ جو ہمارے سماج کے ٹرائبل سماج کے لوگوں کی جو جن چیزوں سے انکم ہے ان کا ریٹ کم ہے, ان کا ریٹ بڑھانے کے لیے وہ بھی. آپ نے روشن صاحب ذکر کیا کہ تعلیم کا ہونا اشد ضروری ہے, کیونکہ اگر کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ نے جانا ہے, چاہے آپ سیاست کے پلیٹ فارم کو دیکھ لیں, چاہے آپ آئی ایس کے ایس کرنا چاہتے ہیں یا دیگر اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہونا چاہتے ہیں, تو اس میں تعلیم کا ہونا جو ہے وہ اشد ضروری ہے. لیکن جموں کشمیر کی بات کریں تو جموں کشمیر کے دور دراز کے سرکاری جو ادارے ہیں جن میں ہمارے دور دراز کے بچے جو ہیں وہ تعلیم لیتے ہیں, ان میں اساتذہ کا بڑا فقدان ہے, بڑی کمی ہے. تو کیا مانتے ہیں کہ
जो इस फकदान को कब तक जो है वो कम किया जा सकता है? क्या सरकार से आप कभी इसके ऊपर भी रिव्यू करवाएंगे या टेक अप करेंगे ये मसला? देखो, मैं पिछले दिनों एक बार कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन को, कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को, दोनों को उनको मिल चुका हूँ मैं। स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन को भी मैं मिल चुका हूँ कुछ दिन पहले जी। और उनसे हमारी बात हुई और उसी का नतीजा उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है। उन्होंने नीचे ग्राउंड पे टीचर्स का स्टेटमेंट मांगा है कि किस स्कूल में कितने बच्चे हैं और कितने टीचर्स हैं। जी। उन्होंने कहा कि हम ये मांग के इसी महीने में, मार्च के आखिर तक, ये चीज़ें सारी हम कलेक्ट करके और इस पे काम करके अप्रैल में जिस तरह ट्रांसफ़र होगी उस वक्त हम ये भरपाई करेंगे। उसके लिए हमने भी जो अपनी टीम बनाई है, हमने हर ज़िला में 2-2 लोगों को जिस तरह तैनात किया है कि वो वहाँ पे देखें। मैंने उनसे भी कहा है कि स्कूलों का आप खास ख्याल रखें। स्कूलों में जहाँ आपको ज़िला में लगे कि कमी पेशी उस्तादों की, हमारे तक आप नोटिस पहुँचाएं ताकि हम कंसर्न सीईओ से, डायरेक्टर से और कमिश्नर से बात करके इंशाल्लाह रहमान ये चीज़ें हल करवाएं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर एसटी मोर्चा के सदर है रोशन चौधरी साहब, जिनके साथ बातचीत हो रही थी और काफी कुछ सरकार की तरफ से जो है वो जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल लोग जो है वो नोमैडिक लोग जो है उनके लिए फलाह बहबूद के लिए काम की जो है वो कोशिश की जा रही है। मरकजी सरकार की बात करें तो इस बार 15,000 करोड़ रुपया जो है वो गुजर बकरवाल नोमैडिक लोग जो है उनके लिए वागजार किया गया है। और जहां सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है इस तबके को जो है वो अपलिफ्ट किया जाए, जहां इससे पहले सरकारों ने काफी जो है वो इलाका के लोगों को नजरअंदाज किया गया था, लेकिन मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर काफी तवज्जो जो है वो दे रही है। लेकिन साथ ही साथ में एक बड़ा सवाल जो है वो उभर कर सामने आता है कि जो तालीमी अदारे हैं उनमें उस्ताद कराम का जो है वो फुकदान भी देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर भी चौधरी हारून साहब का ये कहना है कि हमने इससे पहले भी इंतजामिया के साथ जो है वो मसला टेकअप किया है और मजीद भी इसके ऊपर जो है वो तवज्जो रहेगी। एक बड़ा ही जो खुश आइंद कदम ये देखने को मिल रहा है कि जो पीवीजीटी के तहत जो है 15,000 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से वागजार किया गया है और जम्मू कश्मीर के जो दूर दराज के इलाके हैं या जो लोग नोमैडिक लोग हैं जो मूवमेंट करके डोकू की तरफ रजू करते हैं, तो उनके ऊपर इस बार सरकार जो है वो काफी तवज्जो दे रही है। और सरकार का ये वाज़ेह कहना है कि मोबाइल हेल्थ यूनिट जो है वो वहां पे कायम किए जाएंगे ताकि लोगों को रास्ते में कोई परेशानी जो है वो ना आए। वही एक और मसला ये भी है कि जहां डोकू में जो लोग जाते हैं उनको जो मोबाइल स्कूल्स हैं उनको भी इंप्रूव करने के लिए सरकार की तरफ से मजीद जो है वो तवज्जो रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।